اس مشہور غزل کا پہلا شعر ہے: اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ احمد فراز اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا ملنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کسی چیز کا خواب دیکھ لے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواب کبھی بھی مرضی کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے یا کوشش کرے کہ میں آج رات ایسا خواب دیکھوں گا، خواب میں میں اپنے محبوب سے ملوں گا، یا کوئی اور اس کی خواہش ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو وہ ناممکنات میں سے۔ خواب تو بس اچانک ہی آدمی کو دکھائی دے جاتا ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ خواب ایسا ہو جو آپ کا من پسند ہو۔ خواب اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز خواب میں دکھائی دے، یا کوئی شخصیت خواب میں دکھائی دے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ یعنی وہ مجھ سے محبت کا سلوک کرے، اچھی بات کرے، وہ کسی خوبصورت موسم میں مجھے ملے، یہ سب کچھ ہونا ناممکن ہے۔ اب دوسری مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ دیکھیے، کتاب میں واقع یہ بات ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ ہم نے بھی اپنے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں اگر کوئی پھول بہت اچھا لگتا تھا تو اس کو توڑ لیتے تھے اور اس کو اپنی کتابوں میں رکھ دیتے تھے، یعنی اس کی پنکھڑیاں، اور وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ سوکھ جایا کرتے تھے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کتاب ملے، اور جو کتاب بھی ملے اور آپ اس کو کھولیں تو اس کے اندر سے آپ کو پھولوں کی پتیاں ملیں۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے جو کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب کو ملنے کے ایک مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اب میرا محبوب مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا ہے، دور جا رہا ہے، تو اب اس کا ملنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی ہمیں خواب میں وہ دکھائی دے، یا جس طرح ایک اتفاق ہو کہ آپ ایک کتاب اٹھائیں اور اس کتاب کو کھولیں تو اس کے اندر سے آپ کو سوکھے ہوئے پھول مل جائے۔ یعنی یہ بہت اتفاق کی بات ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری پرانی کتابیں کھولتے ہیں اور ان کے اندر سے ہمیں کسی پھول کی کوئی پنکھڑی، کوئی پتی نہیں ملتی، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مل بھی جاتی ہے، تو اسے اتفاق کہیں گے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب کو ملنے کی، یعنی اس سے جدا ہونے کے بعد اب اس سے جو مخاطب ہو رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک اتفاق ہوگا، جیسے کوئی کسی کو خواب میں دکھائی دے، یا کوئی کتاب کھولے تو اس کے اندر اس کو سوکھے ہوئے پھول مل جائیں، جو کہ عام حالات میں بہت ہی مشکل ہے، اور یہ کسی اتفاق کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اور اسی اتفاق کے تحت ہماری آپ کی اب ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے: ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ اب اس شعر میں شاعر دنیا سے مخاطب ہو کر بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ سے بھی مخاطب ہیں، اور یہ شعر اس حالت میں کہا گیا ہے کہ جب شاعر کو کسی کی بے وفائی کا داغ یا صدمہ یا ان کے دل پر کوئی چرکا لگا، تو اس کیفیت میں کہا گیا یہ شعر معلوم ہوتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ آپ کو وفا اگر مل سکتی ہے تو انہی لوگوں سے مل سکتی ہو جو اجڑے ہوئے لوگ ہوں۔ اب اجڑے ہوئے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ بہت صاف اور واضح اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی سے یک طرفہ، یا انگریزی میں کہہ لیں تو ون سائیڈڈ وفا کرتے رہے، اور آخر کار محبوب نے دھوکہ دے دیا، محبوب یا محبوبہ جو بھی تھی وہ بے وفا نکل گئی یا نکل گیا، تو اس کے بعد جو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ موتی ہیں وفا کے، اور یہ ایک خزانے کی طرح ہیں، اور یہ اگر تمہیں ملیں گے تو ان لوگوں میں ملیں گے جو خراب ہو چکے ہیں۔ اب خراب سے مراد یہاں پر آپ بد کردار، یا انگریزی میں کہیں تو بیڈ کیریکٹر نہ لیجئے، جو وہ لوگ جو عشق کے ہاتھوں خراب اور برباد ہو چکے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ انہی لوگوں میں آپ وفا کے موتی تلاش کریں تو آپ کو مل جائیں گے، اور یہ موتی ایک خزانے کی طرح ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وفا کی تلاش ہے تو آپ وفا ان لوگوں میں تلاش کیجئے جو عشق کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو چکے ہیں۔ تیسرا شعر ہے: غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جو کہ ایک عشق کر بیٹھتا ہے
دو قسم کے غم ہو جاتے ہیں. ایک تو غم دنیا کا ہے کہ بھائی کیسے تعلیم مکمل کرنی ہے, کیسے نوکری ڈھونڈنی ہے, یا کاروبار اپنا کسی طرح سے شروع کرنا ہے, یا اس دنیا میں جینے کے لیے کون سا ہیلا اور کون سا بہانہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ایسا آدمی جب عشق بھی کر بیٹھتا ہے تو وہ ایک طرح سے یار کے غم میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. یار سے مراد یہاں پر محبوب یا معشوق یا عاشق, کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ ہے. تو وہ ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب غم دنیا ہے تو اس کے ساتھ غم یار کو شامل کر لو, الگ الگ دو غم پالنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اگلا شعر جو ہے, اگلا جو مصرع ہے اس کا ہے کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب مختلف قسم کی شرابوں کو ملایا جاتا ہے, جسے انگریزی میں کاکٹیل کہتے ہیں, تو چونکہ ان کے اندر مختلف اثرات رکھنے والی مختلف شرابیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا نشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو فرماتے یہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے, ایک ناکام آدمی کے لیے جو غم کا نشہ ہے, اگر اس کو اسے زیادہ کرنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دنیا کا غم اور یار کا غم دونوں کو ایک ساتھ کر لے, تاکہ اس غم کے نشے سے زیادہ لذت اٹھا سکے. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جب دنیا کا غم لگا ہوتا ہے اور وہ اس غم کا علیحدہ سے ماتم کرتا رہے اور یار کے جانے کے غم کا ایک علیحدہ سے منائے سلسلہ سارا, تو یہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. ان دونوں غموں کو شامل کر لو. اور کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ جب مختلف قسم کی شرابیں شرابوں میں ملتی ہیں تو ان کا نشہ چوکھا ہو جاتا ہے, ان کا نشہ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے. اگلا شعر ہے, بہت مشہور ہے. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اس میں ایک لفظ تھوڑا سا شاید آپ کو مشکل لگے گا, حجابوں. یہ حجاب کی جمع ہے. حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ. اس میں بھی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں, اور عاشق اس شعر میں کافی دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے, ایک تو عشق ہوتا ہے جو خدا کا اور فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. اس کے اندر دنیاوی عشق والی کوئی بات نہیں ہوتی. فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے, وہ پاک ہستی ہوتے ہیں, اس لیے وہ خدا سے جو عشق کرتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, وہ ایک محبت کی بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ قسم ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ انسانوں کی جو محبتیں ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے, نہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے, ہم نے صرف سن رکھا ہے ان کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ بھائی تو خدا تو ہے نہیں, ہمارا محبوب ضرور ہے لیکن خدا نہیں, اور نہ ہمارا عشق فرشتوں جیسا بہت ہی کوئی پاکیزہ ایسا عشق ہے جو بہت ہی فرشتے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ ہم دونوں انسان ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب دونوں انسان ہیں تو انہیں خدا کی طرح یا فرشتوں کی طرح ایک عشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دونوں کو کھلم کھلا عشق کرنا چاہیے, کیونکہ ان دونوں کے اندر ایسی کوئی خاصیت یا خصوصیت, انگریزی میں کہہ دیجیے تو کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ ڈھکے چھپے محبت کریں. تو کہتے ہیں کہ جب انسان ہے تو انسانوں کو سب کے سامنے کھلم کھلا محبت کا اظہار اور اقرار کرنا چاہیے, اور محبت کرنی بھی چاہیے. شعر ہے, آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر, کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں. دار کا مطلب ہوتا ہے پھانسی. عجب کا مطلب آپ جانتے ہیں عجیب سے ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نصابوں, نصاب اصل میں وہ تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے یا وہ کتب یا کتابیں ہوتی ہیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں مختلف اداروں میں. یعنی یونیورسٹی کا بھی نصاب ہوتا ہے, کالج کا بھی ہوتا ہے, اسکول کا بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج جن باتوں کے اوپر ہمیں لوگ قصوروار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو, یہ دنیا سے اور زمانے سے بہت عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, تو کہتے ہیں کہ وقت جو ہے اس کو بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی, اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ کل یہ باتیں لوگوں کو باقاعدہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جائیں. یعنی آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب آپ کو لگ رہی ہیں, لیکن یہ باتیں سچ ہیں, حق ہیں, اور یہ اس قابل ہیں کہ ان کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے, ان کو آنے والی نسلوں کو پڑھایا جائے. اب وہ باتیں کون سی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک زمانے کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. غریب غریب کیوں رہے ہمیشہ امیر کیوں رہے, غریب کے ساتھ ظلم کیا ہو. آپ اگر اس کو عشق مجازی کی طرف
بلکہ آپ اس کو اگر ایک سیاسی شعر کہیے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ فرماتے یہی ہیں کہ آج ہماری جو باتیں دنیا کو عجیب و غریب لگتی ہیں، یہ باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ کل ان باتوں کو باقاعدہ پڑھایا جائے۔ آج جن باتوں کے اوپر ہمیں سرزنش کی جاتی ہے، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ باتیں اتنی اچھی ہیں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ کل ظاہر ہو کر رہے گا اور کل لوگ اس کو کتابوں میں پڑھیں گے۔ آخری شعر ہے، اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔ اس میں شاید کچھ لوگوں کے لیے، جو ہمارے ہندی جاننے والے لوگ دوست ہیں، ان کے لیے ماضی کا لفظ مشکل ہو۔ ماضی کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ، یعنی وہ وقت، وہ زمانہ جو گزر گیا، اور سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ سراب اصل میں اگر اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا جائے تو ہم مختصر کوشش کرتے ہیں آپ کو بتانے کی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ریگستان میں دھوپ کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جنہیں بڑی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ جب اپنی نظر کے آخر میں دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر پانی لہریں لے رہا ہے، تو وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ چلو بھائی مجھے اس ریگستان میں کہیں سے پانی تو دکھائی دیا۔ لیکن وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ اس سے وہ جو پانی ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جو اصل میں پانی نہیں ہوتا بلکہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں صحرا پر، ریت میں، تو ان کو ایسا دکھائی دیتا ہے، تو وہ بھی ان سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی، جو کبھی بھی انسان کو پانی کی، اصل پانی کی صورت میں نہیں ملتا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ مخاطب ہیں اپنے، یعنی سمجھ لیجئے محبوب سے سمجھ لیجئے، لیکن شعر اپنے سے مخاطب کر کے کہا ہے انہوں نے کہ بھئی نہ تو اب میں ہوں، میں بھی بدل گیا ہوں، اور نہ وہ تو ہے، نہ تو بھی بدل گیا ہے، اور وہ جو ہمارا ماضی تھا اب میں اس کو سوچتے نہیں ہوں۔ اب بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اور تم ایک تمنا، ایک خواہش، ایک حسرت کے ایک سراب میں ملے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب نہ وہ ماضی رہا ہے اور نہ وہ میرا محبوب رہا ہے، نہ میں وہ رہا ہوں، زمانے نے سبھی کچھ بدل کے رکھ دیا ہے۔ بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جو ہماری اور آپ کی محبت تھی، یا ہمارا اور آپ کی جو قربت تھی، یہ کوئی سراب تھا، یہ اصل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ شعر اسی کیفیت کی غمازی کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ فراز کی غزل تھی جس کے 2-4 مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے۔ انشاءاللہ فراز کی یا کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے اجازت۔ خدا حافظ۔